بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شر اور فساد بڑھتا چلا جائے گا۔ طبرانی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع حدیث بیان کی ہے، جو سال بھی آئے گا اس میں خیر بھلائی کم ہوتی چلی جائے گی اور شر فساد بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد ترمذی مشکوہ باب الفتن میں، مجھے اپنی امت کے گمراہ ہونے والے اماموں پر خوف ہے، اور میری امت میں ایک دفعہ تلوار چل جائے تو اسے ان سے اٹھایا یعنی روکا نہیں جا سکے گا۔ حدیث پاک میں ائمہ سے مراد وہ لوگ لیڈر، سردار، قائد، حکمران ہیں جن کی قوم اقتداء کرتی ہوگی۔ اسی طرح وہ لوگ جو ان کے رائٹس یعنی وڈیرے اور لیڈر ہوں گے، اور جو لوگ دوسروں کو قول و فعل اطاعت کی دعوت دیں گے، یہ لوگ پہلے خود گمراہ ہوں گے پھر دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ خدارا حدیث پاک کا بیان دیکھ کر انصاف کریں، یہ کون لوگ ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارے اس زمانے میں کیسے حرف بے حرف صادق آ چکا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے واضح ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے امام ہوں گے اور ان کی وجہ سے تلوار چلے گی تو وہ تلوار تا قیامت چلتی رہے گی۔ اب ذرا یہ دیکھیں، مسجدوں میں نمازیوں کو قتل کرنا، مساجد کو علم کا اکھاڑا بنانا کون کون سے اماموں کا کام ہے؟ بس وہی خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی پیشن گوئی کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا بہت زیادہ تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ کسی نے پوچھا، فتنہ احلاس و فتنہ اجلاس کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرب و حرب۔ حرب کا معنی ہے بھاگنا، یعنی لوگوں میں اتنی زیادہ عداوت اور لڑائیاں ہوں گی کہ وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، بعض لوگ دوسروں کو دشمن سمجھیں گے۔ حرب کے معنی ہیں لڑائی، یعنی ایک دوسرے کا مال ناحق لے لیں گے، دوسروں کو اہل و عیال کو ناحق ستائیں گے، دوسروں کی بیویاں اغوا کر کے لے جائیں گے، اسی لیے ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں گی۔